ایک مومن 40 شب جمعہ دعا کرتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے. امام فرماتے ہیں اس کو اشارہ ہوتا ہے فلاں بازار میں جانا, ایک موچی ہے, وہاں جانا تجھے امام زمانہ کی ملاقات ہوگی. کہتا اس موچی, بوڑھا موچی تھا, لوگوں کے جوتے بناتا تھا, وہاں میں کھڑا ہو گیا. لمبا واقعہ ہے, بلخص وہیں پہ اس کے امام کی زیارت ہوئی. پریشان ہوا, امام موچی کے پاس آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے تو ڈاکٹر ہے, تو انجینئر ہے, تو صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے. چھوٹا سا سرمایہ بنا, دکان کھول دے, کام کر, اللہ ترقی دے گا. یہ جتنے کروڑ پتی ہیں اسی طرح امیر بنے, محنت کر کے. ان کے بیک گراؤنڈ اور قصے پڑھو گے, محنت کی, اللہ پھر برکت. لیس الانسان الا ما سعی, تو کوشش نہ کرے. مولانا میں 50 سال کا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا ہوں, صبح سے شام تک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسلام میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں. جب تک اہل بیت زندہ تھے وہ کام کرتے تھے, جب تک ٹانگوں میں طاقت تھی وہ کام کرتے تھے. مقصد حیات 3 چیزیں کوے سے سیکھ. صبح جلدی گھر سے نکلنا, شام جلدی گھر آنا, جلدی گھر چلا جا. یہ ہوٹلوں پہ, یہ چائے کے ڈھابوں پہ وقت ضائع نہ کر. وقت بڑا قیمتی ہے. تو دنیا میں کچھ کمانے آیا ہے, گوانے نہیں آیا. جلدی گھر چلا جا, بیوی بچوں کے پاس, ماں کے پاس, باپ کے پاس. تھوڑی خدمت کر جا کر ان کی. ماں کے پاؤں دبا, باپ کی دعائیں کما, پھر جلدی سو جا تاکہ نماز تہجد پہ تیری آنکھیں کھلیں. فریش ہو کے پھر کام پہ چلا جا. رزق حلال بسم اللہ کر کے کام پہ نکل, پھر دیکھ خدا کس طرح برکت دیتا ہے. تمہاری ڈیمانڈز بڑی ہیں تبھی زندگی میں برکت نہیں ہے. کام آر نہیں ہوتا, کہیں پہ کام نہیں مل رہا, کسی دکان پہ جا کے کھڑا ہو جا. 20,000 25,000 فرق نہیں ہے, رزق حلال تجھے مل جائے. ویسے بھی تو بیٹھا ہے نا, گھر میں بیٹھا رہے, کچھ نہیں ملے گا, محنت کرے گا, کم از کم 20,000 تو آئیں گے نا تمہاری جیب میں. کئی ایسے میں کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں, دکان پہ کام کرتے تھے, مالک سے آئیڈیا لیا اور خود کروڑ پتی بن گئے. کوئی ہنر تجھے آتا ہے نا, کچھ چیزیں سیکھتا ہے, اللہ آئیڈیاز تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے, تب جا کے تو کماتا ہے. تیسری چیز امام فرماتے کوے سے سیکھ مجامعت کرنا. میاں بیوی کا جو تعلق ہے حیا کے ساتھ, عفت کے ساتھ. تو یہاں تک اگر غیرت یہ بولے مجھ میں غیرت ہے کیونکہ میں انسان ہوں, نہیں, غیرت مرغے میں بھی ہے. نہیں مولانا ہم پلاننگ کرتے ہیں, پلاننگ میں نے کہا چونٹیاں بھی کرتی ہیں, شہد کی مکھی بھی کرتی ہے. اب مجھے بتائیے انسان کیا ہے؟ یہاں تک ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارے کام حیوانی ہیں. کھانا پینا, سونا اٹھنا, کمانا, مال جمع کرنا, بینک بیلنس بنانا. چونٹیاں بھی اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں, چاول کے دانے جمع کرتی جاتی ہیں. فرمایا ایک چیز اور حیوان میں ہے. وہ کون سی؟ حیوان کے اندر سیکھنے کی محدود صلاحیت ہے. غور سنیے گا, سیکھنے کی محدود صلاحیت ہے. یہ آخری پوائنٹ ہے حیوان کا. شیر درندہ ہے, اسے سکھاؤ تو سرکس میں جا کے وہ اپنی درندگی کو چھوڑ لیتا ہے. بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے, تھوڑی سی سائیکل چلاتا ہے. اچھا ہمارے اندر بھی سیکھنے کی صلاحیت ہے, لیکن ایک ڈفرنس ہے. حیوان محدود لیول تک سیکھتا ہے, تو لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تیرے انسان ہونے کی دلیل ہے. تم ایک شیر کو انجینئر نہیں بنا سکتے, ایک شیرنی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, اسے بہت کم سکھا سکتے ہو. اتنا نہیں سیکھ پاتا کہ وہ مثلاً گاڑی چلانا شروع کر دے, اتنا نہیں سیکھ پاتا کہ وہ پوری فوج چلانا شروع کر دے. نہیں, یہ تیرے اندر صلاحیت ہے. تو انسان ہے. کیوں انسان ہے؟ کیونکہ تیرے اندر لا محدود سیکھنے کی طاقت ہے, تربیت لینے کی طاقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ تو نے 60-70 سال میں تربیت کتنی حاصل کی ہے, یا یہ کہ تو 60 سال وہی کرتا رہا جو حیوان کر رہا ہے. تربیت پا کر تو سلمان بن سکتا ہے.
پہلے دن سے سلمان سلمان نہیں تھا. ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر نے تربیت پائی. اب سنا ہدف مجلس حسین کیا ہے. مجلس امام حسین میں کیا لینے آتے ہو؟ پیسہ لینے آتے ہو؟ نہیں. مجلس امام حسین میں کپڑے لینے آتے ہو؟ نہیں. مجلس امام حسین میں کھانا لینے آتے ہو؟ نہیں. مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ جب مجلس حسین میں نہیں آتے تب تک تمہارے اندر حیوانیت تھی، لیکن جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تو حسین تجھے حر بنا کے جنت کی طرف روانہ کر دیتا ہے.